لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے آج پریس کانفرنس کی ہے. ان دونوں کی جو میڈیا کوریج ہے وہ نہیں ہوگی. کیا لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کا بھی میڈیا سے بلیک آؤٹ ہونے جا رہا ہے؟ وہ جو موقف رکھتے ہیں وہ موقف پرو ڈیموکریسی موقف ہے. یعنی اگر اس موقف کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی زبان بول رہے ہیں, لیکن زبیر نیازی نے پیسے دیے, یہ نہیں مانوں گا. عید کے بعد فل فلیج وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے. اب وکلا تحریک پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے کامیاب تحریک رہی ہے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن نے آج پریس کانفرنس کی ہے. کیا لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کا بھی میڈیا سے بلیک آؤٹ ہونے جا رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے ایک ٹویٹ کیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ 4 بجے کے بعد پریس کانفرنس کے اطلاعات, ایک اور نو مور کوریج برائے حکومت. بالکل. تو حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ اب اعتزاز احسن صاحب بڑے زبردست قانون دان دماغوں میں سے ایک, اور لطیف کھوسا صاحب سیم گوز فار ہم. تو ان دونوں کی جو میڈیا کوریج ہے وہ نہیں ہوگی. اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں نظر آتے رہتے ہیں مسلسل, اور وہ جو موقف رکھتے ہیں وہ موقف پرو ڈیموکریسی موقف ہے. یعنی اگر اس موقف کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان کی زبان بول رہے ہیں, تو یہ اس لیے غلط ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے ہے. اور اب اس وقت عمران خان صاحب, پہلے عمران خان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو موقف رکھتے ہیں وہ بالکل جمہوری موقف ہے, آئینی طور پر درست موقف ہے. تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ان کی تائید کرتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب بھی ایک تو ان کی تائید کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسی موقف کی تائید کر رہے ہیں. دوسرا, لطیف کھوسا صاحب جو ہیں یہ پٹیشنر اعتزاز احسن صاحب کے وکیل بھی ہیں, اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان میں ٹرائل سویلینز کا نہیں ہو سکتا. اس پر جو سپریم کورٹ میں بلند آوازیں ہیں ان میں دیگر وکلا کے ساتھ سر فہرست ہیں لطیف کھوسا صاحب. تو حکومت نے یہ پلان کیا ہے کہ ان کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی. یہ پریس کانفرنس کریں گے تو اس کی خبر, یعنی اس پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا جائے, یہ نہیں ہوگا. اس کی خبر دبائی جائے, حکومت نے اس کی بھی کوشش تیاری کر لی ہے. ان کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں نہ بلایا جائے, یہ دونوں پروگرامز میں آتے ہیں, تو حکومت نے اس بات کی بھی تیاری کر لی ہے. حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ آوازیں دبانے سے ان کا موقف بالکل دب جائے گا. تو پھر لطیف کھوسا صاحب, اعتزاز احسن صاحب, ان کو سب سے زیادہ کوریج کہاں ملتی ہے؟ ان کو سب سے زیادہ کوریج ملتی ہے سوشل میڈیا پر, میڈیا کی جگہ. تو سوشل میڈیا کو بھی کیا مینیج کرنا ہوگا حکومت کو. ٹھیک ہے, کوئی 35-40 نیوز چینلز ہیں جن میں سے نوٹ کیے جائیں نیوز چینلز, ایسے 10-12 نیوز چینلز ہیں, تو ان کو تو مینیج کیا جا سکتا ہے نیوز چینلز کو. لیکن کیا یہ جو کروڑوں صارفین ہیں فیس بک کے, ٹویٹر کے, یوٹیوب کے, کیا ان کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اب حکومت کے لیے یہ سوال ہے. ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے, وہ بہت بڑا کام ہے. تو ان کو مینیج کرنے کا کام بھی حکومت ویسے کر سکتی ہے. کسی کو FIU کو بھیجے, کسی کو گھر سے اٹھائے, اس کی فوٹیج وغیرہ بھی سامنے آ جائے, خبر وغیرہ بھی چل جائے, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے, تو پھر باقیوں کو میسج مل جائے گا. تو حکومت یہ کام بھی کر سکتی ہے. لیکن بہرحال ابھی حکومت نے ان دونوں کی ہر طرح کی جو کوریج ہے اس پر پابندی لگانے کا تو پورا پلان بنا لیا ہے. اب ایک اور چیز دیکھنے کی ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا لطیف کھوسا صاحب کے گھر پہ حملہ, گولیاں چلیں, ان کے ڈرائیور کو گولی لگی, گیٹ کو چیرتی ہوئی گولیاں جو ہیں وہ گاڑی کو بھی لگی تھیں. تو لطیف کھوسا صاحب پر یہ حملہ کس وقت ہوا ہے؟ جب یہ ملٹری کورٹس کیس چل رہا ہے, اور حکومت جو ہے وہ مسلسل ان دونوں کو, ان کا دماغ خراب ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں دماغی توازن درست نہیں ہے, باقی لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو دونوں کی, اب ایک گورنر رہ چکے, ایک وفاقی وزیر رہ چکے, پیپلز پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز, لیکن پارٹی نے دونوں کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ معطل کر دی, اور ایک پارٹی نے بنایا ہال آف شیم, اور اس ہال آف شیم میں ان کی تصویریں بھی لگا دی پارٹی کے سینئر موسٹ لوگ, کیونکہ پارٹی جس جانب کھڑی ہو گئی ہے یہ اس جانب نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ مصیبت ہے. اب آج ایک کردار آیا سامنے, کیا نام ہے اس کا, زبیر نیازی نے بھیجا محسن عرف لمبا کو.
اب محسن عرف لمبا جو ہے وہ ایسے سامنے رکھا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے لطیف کھوسا کے گھر پر گولیاں چلائیں، اور وہ اعتراف بھی کر رہا ہے ویڈیو میں. لاہور کی جو انویسٹیگیشن پولیس ہے اس نے سوشل میڈیا پر اور ویسے میڈیا پر آ کر یہ بتایا کہ یہ آدمی ہے، اس آدمی نے لطیف کھوسا کے گھر پر کیا تھا حملہ، اور اس آدمی کو پیسے دیے تھے زبیر نیازی نے 10 لاکھ روپے میں ڈیل کی تھی محسن عرف لمبا سے، اور محسن عرف لمبا کو 10 لاکھ کی جگہ 1 لاکھ دیا ہے، تو 9 لاکھ روپے باقی ہیں. اور محسن عرف لمبا ویڈیو آخر میں کہتا بھی ہے کہ انہیں مینو 9 لاکھ روپیہ حالے تک کر نہیں دیتا، اس نے مجھے ابھی تک 9 لاکھ روپے نہیں دیے. تو ایک کام تو اور کرنا چاہیے پولیس کو، زبیر نیازی پر ایک فراڈ کا مقدمہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک شہری کے ساتھ 10 لاکھ روپے کی ڈیل کی تھی، اس کو 9 لاکھ روپے اب تک نہیں دیے. ذرائع مذاق ہے یہ بات، لیکن بہرحال کوئی بہت ہی فضول کام ہے. اور کبھی بھی کیا پولیس کسی شخص کا جو مجرم نہیں ہے ابھی ملزم ہے نا، تو اس کا اس طرح سے بیان چلاتی ہے، اس کا چہرہ دکھاتی ہے. ہمارے ہاں یہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ عدالت میں جا کر ان کو کرنا تھا، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ کر دیا ہے، یہ میڈیا پر کر دیا. یہ کام پہلے بھی سے ہوا. نوید جس نے وزیر آباد میں عمران خان پہ حملہ کیا، اس کا جس طرح سے بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا، اب کی بار اچھا ریکارڈنگ اس سے اچھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اب کی بار یہ نہیں ہوا کہ محسن عرف لمبا کیمرے کو دیکھتے دیکھتے پھر یہاں دیکھ رہا ہے، پھر یہاں دیکھ رہا ہے، اور سامنے سے کوئی ہلکی سی آوازیں بول رہا ہے، پھر محسن اس کی بات سن کے یوں کرے اور پھر باقی کی بات بولتے. اب اتنا ہلکا کام نہیں کیا گیا، پہلے سے کچھ بہتر کام کیا گیا. محسن عرف اچھا لمبا بھی ہے، وہ جو عرف لمبا ہے تو اچھا خاصا لمبا آدمی ہے. تو لطیف کھوسا صاحب نے ایک موقف دے دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ تو مان لوں گا کہ یہ محسن لمبا تھا میرے گھر پر گولیاں چلانے والا، لیکن زبیر نیازی نے پیسے دیے یہ نہیں مانوں گا. وہ یہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ گولیاں چلانے کے لیے کس نے بھیجا تھا، اور ہینڈلرز کون ہیں، اور گولیاں چلوانے والوں کے، حملہ کروانے والوں کے مقاصد کیا ہیں. تو کھوسا صاحب یہ بات بتا رہے. اور جب کوئی اس طرح سے بتاتا ہے تو اتنا بتا دینا کھوسا صاحب کے نزدیک کافی ہے کہ جتنا انہوں نے بتا دیا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب رہ گئے، کیونکہ لطیف کھوسا صاحب کے گھر پہ حملہ ہو گیا، اظہر صدیق کے گھر پہ حملہ ہو گیا، اعتزاز احسن صاحب کی ہال آف شیم میں تصویر وغیرہ بھی لگا دی گئی. تو یہ ان لوگوں نے کیا ہے. اب ان لوگوں کی جو کوریج ہے اس پر پابندی لگا لیں، لیکن اس سے بڑا کام ہونے والا ہے. یہ جو 2 وکلا بول رہے ہیں یا عدالت میں بول رہے ہیں، اس سے بڑا کام یہ ہوگا کہ عید کے بعد فل فلیج وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے. اب وکلا تحریک پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے کامیاب تحریک رہی ہے. افتخار چودھری صاحب کے سلسلے میں ہوئی تھی، تو وکلا تحریک نے اپنے مقاصد حاصل کیے تھے. اب بھی وکلا سڑکوں پر ہوں گے، اور وکلا ایک عام سیاسی کارکن سے مختلف ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں قانون سے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آرگنائزڈ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ گروپس کی شکل میں چلتے ہیں. یعنی آپ کو ایک وکیل اکیلا مل جائے اور آپ اس کو گرفتار کر لیں، اٹھا کے لے جائیں، یہ نہیں ہوتا. اسی لیے وکلا کیا کرتے ہیں، تھانوں پہ جاتے ہیں، اپنا بندہ چھڑا کے لے آتے ہیں، تھانوں پہ جاتے ہیں، پولیس والوں کو سبق سکھا کے آ جاتے ہیں. کیونکہ پولیس پورے شہر میں، اگر فرض کیجئے کہ 30 تھانے ہیں، تو پولیس 30 تھانوں میں بٹی ہوئی ہوگی اور پورے شہر میں موجود ہوگی، اور ان کے علاوہ چوکیاں وغیرہ ہیں. تو پولیس جو ہے وہ 70 مقامات پر ہوگی ٹولیوں کی شکل میں. وکلا 1 سے 2 مقامات پر، ایک آدھ کچہری ہے، ہائی کورٹ ہے، لوگ وکلا وہیں پر ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ماڈل ٹاؤن، کینٹ کچہری، لاہور ہائی کورٹ، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ. تو سب سے بڑے نمبر میں ایک جگہ پر ہوتے ہیں. اب پولیس کے پاس مینڈیٹ ہے پورے شہر کو سنبھالنے کا. وکلا کو جو کرنا ہے اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے پہ سب آ جاتے ہیں. تو وکلا بڑی مشکل چیز ہوتے ہیں ایک. اور پھر وکلا دیکھیے، ایک کام کرنے والا جو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اسے روزانہ اپنی فیکٹری جانا ہے. تو وہ سیاسی ورکر وغیرہ اگر کسی دکان پہ کام کرتا ہے، فیکٹری پہ کام کرتا ہے، کچھ اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو اسے روزانہ وہاں جانا ہے، اسے روزانہ کام کرنا ہے. وکیلوں کے کیس میں ایک اور دلچسپ چیز ہے، یہ افورڈ کر سکتے ہیں 10 دن باہر رہیں. اچھا، ہائی کورٹ کے باہر جمع ہو کے مظاہرہ کرنا ہے، ہائی کورٹ گئے، کیس بھگتایا، واپس باہر آئے، اور پھر نعرے لگانا شروع. تو وہ ان کے لیے چیزیں بھی مینج کرنا جو ہے وکلا کے لیے باقی عام آدمی کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. تو وکلا تحریک حکومت کے لیے اچھی خاصی مشکل چیز بننے جا رہی ہے. یہ جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ بولنے پر پابندی اور مشکلات ہیں،
وکلا کے معاملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے ربیہ باجوہ صاحب ہوئیں, اشتیاق صاحب ہو یا دیگر لوگ ہوئے, تو یہ کھل کر بول رہے ہیں. ان پر اس طرح کی پابندی آپ کو نظر نہیں آتی, یا یہ بولنے سے باز آ جائیں, یہ اس طرح سے آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے حکومت کے لیے, جسے کھیلنا, سنبھالنا, نبھانا حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.